العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سورہ مومن پر کلام چل رہا تھا۔ ویسے ہمارا موضوع جہنم ہے، لیکن ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنمیوں کے احوال، ان کی عادات، ان کے اطوار یا ان کے ان اعمال کا تذکرہ کیا جو جہنم کے لیے وسیلہ ذریعہ بنتے ہیں، اس پر بھی ہم کلام کر رہے ہیں۔ تو دو تین پروگرام سے ہمارا ایک سورہ مومن میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک شخص ایمان لایا جو فرعون کی قوم سے، قبطی قوم سے تھا، اور اس نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا۔ پھر جب فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم پر آخری اٹیک کرنے کا ذہن بنا لیا کہ ہم ان کو مار دیں گے، تو یہ کھڑا ہوا اور اس نے سوچا کہ میں اتمام حجت کروں، کہ ایک بار سمجھا کر دیکھ لوں، اگر مان جاتے ہیں ٹھیک۔ تو اس نے اپنے ایمان کو بھی ظاہر کیا اور ان کو سمجھایا۔ تو وہ ساری باتیں آپ سنتے آ رہے ہیں، میں نے بیان کی ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں یہ عرض کی تھی، آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مقولہ ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس ان قریب تم یاد کرو گے اس کو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اس پر میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ آج جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں تو ٹال مٹول کرتے ہیں، نہیں مانتے، لیکن کل یہ باتیں ہمیں یاد آئیں گی، مرتے وقت یاد آئیں گی، قبر میں یاد آئیں گی، قبر سے اٹھتے وقت اور جب میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے تو اچھی طرح یاد آئیں گی، اور پھر میدان محشر کی ہولناکیوں میں یاد آئیں گی۔ اس وقت بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پچھتاوے سے اپنی انگلیوں کو چبا رہے ہوں گے، یعنی کیا ہو گیا تھا ہمیں کہ ہم نے بات نہیں مانی، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھا۔ ایک دنیا دار ہم سے وعدہ کر لیتا تھا کہ تجھے نوکری دلوا دوں گا، تجھے پیسے دے دوں گا، تم کاروبار کر لینا، تو دل کو اطمینان آ جاتا تھا، قرار، سکون، بانچیں کھل جاتی تھیں۔ گھر پہ جا کے امی کو اور گھر والوں کو خوشخبری دیتے تھے، میرے دوست نے کہا نوکری دلوا دوں گا، حالانکہ کچھ پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن اتنا یقین کہ کیفیات بدل جاتی تھیں۔ اور جہاں اللہ کے وعدے آئیں، رسول کے وعدے آئیں، کوئی کیفیت نہ بدلے، کوئی مزہ پیدا نہ ہو، کوئی خوشگواری، کوئی فرحت قلب حاصل نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان کمزور ہے۔ تو اس لیے یہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ جیسے اس نے فرعونیوں کو سمجھایا کہ ابھی تم نہیں مان رہے نا، ان قریب میری باتوں کو یاد کرو گے، ایسے ہی یاد رکھیں جب کوئی نصیحت کرتا ہے اس کی بات کو غور سے سنیں، ورنہ اگر آپ ٹال مٹول کریں گے تو ان قریب پھر آپ کو ان کی باتیں یاد آئیں گی۔ تو اس لیے میری جو وہ بہنیں کہ جو غیبتوں میں لگی رہتی ہیں، چغلیوں میں لگی رہتی ہیں، ہر وقت کسی کی برائیاں، ہر وقت کسی کی برائیاں، دو مل کر بیٹھیں گی تو لازم تیسرے کی برائی، شوہر کو برا بھلا کہنا، ساس کی غیبتیں، نندوں کی غیبتیں، اسی طریقے سے وہ ساسیں جو بہوؤں کے ناک میں دم کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، آخری سٹیج پر ہیں، ناراض مت ہوئیے گا ہماری ایسی کوئی ہماری بزرگ خاتون سن رہی ہوں، یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو ایسی حرکات میں ہیں کہ بالکل آخری سٹیج ہے۔ اب ہونا تو چاہیے کہ قبر کو بہتر بنائیں، لیکن پورے گھر کو اذیت میں کر کے رکھا ہوتا ہے بعض اوقات، چین چڑ چڑ، لڑائی جھگڑا، جھوٹ بولنا کہ بیٹا تیری بہو نے یہ کیا، تیری بیوی نے یہ کیا ہے، حالانکہ نہیں کیا ہوتا، یہ سب گناہ۔ اسی طریقے سے پردے کو عورتیں برا سمجھتی ہیں، بہت سی بچیاں ہیں بے پردہ گھوم رہی ہیں باہر، مرد دیکھ رہے ہیں، صحیح نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ مطلب کس کی نگاہ کے اندر پاکیزگی ہے، کس کی نگاہ میں گندگی ہے، اور آج کل تو پاکیزگی تو بہت ہی کم رہ گئی ہے۔ آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح نگاہیں ہماری غلط انداز سے اٹھتی ہیں۔ اگر 100 نگاہیں اٹھ رہی ہیں، شاید 5 پاکیزہ ہوں جو شرم سے واپس آ جائیں، 95 تو وہیں ٹک جاتی ہیں۔ اور پھر خود مطلب ایک خاتون اگر خدا نخواستہ بے پردگی کے ساتھ باہر نکلے اور مرد اس کو دیکھیں تو پھر یاد رکھیں اس عورت پہ بہت شدید وبال ہے، سخت وبال ہے۔ ایسی ہماری بہنیں جو ہیں، جب ان کو پردے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یعنی چنخ جاتی ہیں، بھڑک جاتی ہے ایک دم، میں نے نہیں بننا ملانی، ہمیں نہیں کرنا پردہ، دیکھ لیں گے ہم آخرت میں جو کچھ ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب جب ان کو موت کا جھٹکا لگے گا نا زوردار، اور بالکل جان حلق میں آئے گی، تو احساس ہوگا یہ میں نے کیا کیا تھا، اللہ اس کے رسول کے حکم کو ایسا معمولی سمجھ کے یوں مسل کے پھینک دیا تھا، اور جو مجھے نصیحت کر رہا تھا اس کو کتنا میں نے ذلیل کیا تھا اور کتنی اس کو باتیں سنائی تھیں کہ وہ خود اپنے آپ کو مجرم سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور وہ پچھتا رہا تھا کہ آخر میں نے اس کو کہا کیوں۔ اب پتہ چلے گا، پھر وہ باتیں یاد آئیں گی۔ پھر اس کے بعد جب قبر میں رکھ کے لوگ چلے جائیں گے نا، اندھیری قبر میں، ہماری بہنیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں،
نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بدنگاہی ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پردے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر اللہ ناراض ہوا تو آپ کو قبر میں جب اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے، کوئی بھی پاس نہیں ہوگا، کیا کریں گے آپ سوچئے اس اندھیری قبر میں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو یاد رکھیں، جیسے آدمی مردے کو رکھ کے جاتے ہیں نا، منکر نکیر سوال کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد قبر میں کیڑے نکلنا شروع ہوتے ہیں، کیڑے ہر طرف سے، اور وہ پورے کفن کے اندر بھر جاتے ہیں، کوئی یہاں کاٹتا ہے، کوئی یہاں آنکھوں میں گھس جاتے ہیں، کان میں، منہ میں گھس جاتے ہیں، پیٹ میں گھس جاتے ہیں، جسم پہ رینگ رہے ہوتے ہیں، اور انسان ان کو ہٹا نہیں سکتا۔ اب اگرچہ روح ہمارے پورے بدن میں سرائیت کیے ہوئے نہیں ہوتی، تو یہ نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، شعور اور احساس رہتا ہے، کیونکہ روح کا تعلق بدن سے ہے، تبھی عذاب ہو یا جنت کی جو نعمتوں کی راحت ہے وہ جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو یہ احساس ہوتا ہے۔ اور پھر اگر اللہ ناراض ہوا، اللہ نہ کرے، تو پھر عذاب قبر شدید قسم کا، پھر یہ باتیں یاد آئیں گی۔ پھر میدان محشر ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے ڈے آف ججمنٹ، خصوصاً میری بہنیں جو تانے بہت کرتی ہیں، طنز بہت کرتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، اور جھوٹ بول کر کسی کو گالیاں دلوا دیتی ہیں، کسی کی مار لگوا دیتی ہیں، کسی کے طلاقیں کروا دیتی ہیں، ہماری وہ بہنیں جو بے نمازی ہیں، جو بے پردہ ہیں، جو غلط قسم کے کاموں میں ملوث ہیں، وہ سوچئے کہ میدان محشر میں اس ڈے آف ججمنٹ میں خاص طور پہ جو ظلم کر رہی ہیں کسی پر بھی، گھر خراب کروا رہی ہیں، گھر توڑ رہی ہیں، اپنی تیز زبانی کی بنا پر ناک میں دم کر رکھا ہے، جو شوہر کے سینے پر چڑھ چڑھ کر گفتگو کر رہی ہیں، بدتمیزیاں کر کر کے گناہ کبیرہ کر رہی ہیں۔ یاد رکھیں، شوہر کو حاکم بنایا شریعت نے، آپ کو محکومہ بنایا۔ آپ حاکمہ بن کر اور شوہر کو محکوم بنانے کی کوشش کریں گی، یہ قلب موضوع لازم آ جائے گا، گویا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے آپ اس ارادے کے خلاف کر رہی ہیں، آپ گناہگار ہوں گی۔ آپ کتنی ہی پڑھی لکھی کیوں نہ ہوں، جب آپ کی شادی ہوگی، شوہر غلط کر رہا ہے، آپ بالکل کہہ سکتی ہیں، لیکن اس کا انداز اچھا ہونا چاہیے، سمجھائیں پیار محبت سے، نہ مانے تو اب اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، آپ کو اختیار نہیں ہے سزا دینے کا، آپ گناہگار ہوں گے۔ تو میں آپ کو ایک بھائی کی حیثیت سے سمجھا رہا ہوں، اگر آپ چھوٹی ہیں تو چلیں ایک بیٹی کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے سمجھا دیتے ہیں، لیکن یہ غلط کر رہی ہوتی ہیں بعض اوقات بہنیں، تو پھر یہ چیزیں آپ کو بعد میں یاد آئیں گی کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ اس لیے اسی طرح مرد حضرات بھی ہیں جو اپنی بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ماں بہن کی گالیاں دینا، بیوی کے ماں باپ کو گالیاں بکنا، اسے تھپڑ مارنا، لاتے مارنا، گھونسے مارنا، آنکھ پھوڑ دینا، ناک سے خون نکال دینا، جسم پہ نیل ڈال دینا، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ، اپنی بہن بھائیوں کے سامنے بیوی کو ذلیل کرنا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اس کو خوب باتیں سنانا، اسی طریقے سے پھر حرام کمانا، بے نمازی پن، یہ سب چیزیں جس کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے اور ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یہ بعد میں یاد آئیں گی۔ اور اس نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، یعنی اپنے انجام کو، اب اچھا انجام ہو چاہے برا، میں نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا، تو اب مجھے پھانسی چڑھاؤ، مجھے مارو، مجھے پیٹو، زمین پہ گراؤ، لاتے مارو، گھونسے مارو، لاٹھیوں سے، ڈنڈوں سے مارو، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور یا مجھے جانے دو، میں نے اپنے اللہ کے سپرد کیا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کمانے کے لیے کوشش، نیک بنانے کے لیے کوشش، گناہ سے بچنے کے لیے کوشش، کسی کو نیکی کا حکم کرنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے کوشش، لیکن انجام اللہ کے سپرد کر دیں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ میری مرضی کے موافق رزلٹ دے تو نور علی نور ہے، اگر مخالف آ جائے تو بالکل کوئی دل میں ملال پیدا نہیں ہونا، ہم اپنے رب کی طرف، رب کے حوالے کر چکے ہیں معاملہ، بس۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو پیار سے سمجھایا اور اس نے آپ کے منہ پہ تھپڑ کھینچ کے مار دیا، جس کی آپ کو توقع نہیں تھی، آپ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے بہت اچھا سمجھایا، تو اب یہ نہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تو تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا تھا، میرے منہ پہ تھپڑ لگ گیا۔ آپ غور کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، سرداروں کو دعوت دی، انہوں نے رد کی اور لڑکے پیچھے لگا دیے، انہوں نے پتھر مارے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا جبہ مار کا کھینچا، کوئی دھکے دے رہا تھا، اور سب کھڑے ہوئے ہیں، عورتیں کھڑکیوں میں، دروازوں میں کھڑی ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ شخص آئے ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس مجمع کثیر کے سامنے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نازیبہ سلوک ہو رہا ہے۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم، میں تیرا محبوب بندہ، میں نبی سید الانبیاء ہوں،
اور میرے ساتھ یہ انجام کیوں؟ کیوں کا تو سوال ہی نہیں ہے نا، معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھائی محبوب ہے، محبوب کہے کہ سیدھے بیٹھ جاؤ، محبوب کہے سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، اگر محبت کامل ہے تو انسان تکلیف برداشت کرتا ہے۔ تو بس یہ اس نے کہا میں نے اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا۔ اب بتائیے وہ بچ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، یعنی مبہوت ہو گیا دربار، ان کے درمیان اتنی لمبی تقریر کی ہے، انہیں ان کی خطاؤں کا احساس دلایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو حق پر کہا ہے، آخرت کا احساس دلایا، اور پھر نکلا اور کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ اس کو پکڑ کر وہیں پر روک کر مارنا پیٹنا شروع کر دیتا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے روب اور دبدبے کو کسی کے قلب میں پیدا کرتا ہے۔ جب ہم ٹوٹل اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف توجہ ہٹا کر، مراد یہ ہے اپنی صلاحیتوں پر اور اپنے عمل، اپنی ترکیبوں، اپنی تدبیروں پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر کیفیات جدا گانا ہوتی ہیں۔ پھر ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ یار کہیں میں نے سوچا ایسا غلط نہ ہو جائے، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر کے دیانتدارانہ کوشش کرتے ہیں تو اعتماد میں بلا کا اضافہ ہوتا ہے، اور یقین پھر اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ موافق رزلٹ آئے تب بھی خوش، اور مخالف آئے تب بھی اللہ کی رضا پر راضی۔ اور وہ خوف پیدا نہیں ہوتا کہ جو خوف عمومی طور پہ دنیا والوں کے اوپر طاری ہو جانے کے بعد انہیں ڈپریشن کا شکار کروا دیتا ہے، اور بعض اوقات دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں۔ کیوں؟ ان کی توجہ اللہ پر ہوتی نہیں، اپنی تدبیروں پر، اپنے معاملات پر ہوتی ہے۔ اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اگر کام خراب بھی ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے تو کوشش صحیح کی تھی، اس کا مطلب میرے اللہ کی رضا ہی یہ ہے، اس کا دماغ نہیں پھٹے گا، اس کی رگ کبھی نہیں پھٹے گی، اسے ایسا صدمہ نہیں ہوگا جو اس کو بستر پہ گرا دے، جو اس کو فالج میں مبتلا کر دے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو اپنے معاملات اکثر اللہ کے سپرد کرنے کا عادی ہو، وہ ایسی اچانک آنے والی افتادوں پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اتنا زیادہ صدمہ ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوگا صدمہ، اسے بھی ہوگا، دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ صدمہ ایک کیفیت ہے، غم خوف تھوڑا بہت آ جائے، لیکن وہ نہیں کہ جو آدمی کو بالکل ہاتھ پاؤں سے کانپیں، زمین پہ گر جائے، خوف کا شکار، لوگ سمجھا رہے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا، بستر پہ گر گئے ہیں جی، بیمار پڑ گئے ہیں، 2 مہینے بستر سے نہیں اٹھ پائے ہیں، ایسی کیفیت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے نا، یہ کنفرم ہے۔ اللہ کا ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جائیں، داڑھی بڑھائیں، مولوی صاحب بن جائیں، یا ہماری بہنیں جو ہیں وہ برقع پہن کر اور بالکل گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں۔ نو، اللہ والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے فرض قرار دی ہیں چیزیں، واجب قرار دی ہیں، ان کو ان کے وقت پہ ادا کرنا، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا پوری محنت کے ساتھ ان سے بچنا۔ آج کل کے دور میں آپ اتنا بھی کر لیں، چاہے نوافل کی کثرت نہ ہو، آپ بہت عظیم عبادت گزار کہلائیں گے۔ آپ اللہ کا فرض اور واجب پورا کر رہے ہیں، گناہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اب انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، بڑے بڑے مسائل پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں سے آپ کو ایسا نکال لے گا جیسے آٹے میں سے بال۔ تو جیسے مثال کے طور پہ کسی ادارے میں کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، یہ دیانتدار ہے، اپنی زبان کو لوگوں کی غیبت سے روک کر رکھتا ہے، کسی کی شکایت اور شرارتوں کا حصہ نہیں بنتا ہے، اگر اس کے خلاف لوگ مجتمع ہو جائیں نا کہ یار اس کو ذلیل کرو، اس کو نکالو یہاں سے، اس کی سیٹ ہمیں مل جائے تو بہت اچھا ہو جائے، جیسے کی پوسٹ پر ہوتے ہیں بعض لوگ کہ اتنی ارننگ ہو سکتی ہے اگر وہ اونچے نیچے کی لے کہ تو دوسرے جو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یار یہ کہاں سے آ کر بیٹھ گیا، اس کو یہاں سے ہٹاؤ، پھر پیسہ بہت ہے، تو اس کے خلاف شرارت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے نیک لوگوں کی غیب سے امداد کرتا ہے، اور اس کی جگہ کوئی فاسق فاجر بیٹھ جائے، وہ ڈرتے رہے گا یار کوئی شرارت نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے، اور کچھ ہونے لگے گی تو وہ اللہ کی طرف تو توجہ نہیں کرے گا، وہ یار تم میرا ساتھ دے دو، تم دے دو، اور اکثر آپ دیکھیں وہ ناکام ہو جائے گا اور ذلیل و خوار ہو کے اس جگہ سے ہٹا دیا جائے گا۔ دنیاوی مناصب کی مثالیں آپ کے سامنے کیسے کرسیاں چھن جاتی ہیں، آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ باوجود زبردست پاور کے ایک دم اللہ تعالیٰ زیرو کر دیتا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ تو اسی رب کے دامن رحمت کو تھامنا چاہیے۔ تو جب کوئی نیکی کے راستے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے امداد کرتا ہے۔ مثال ایک آپ کے سامنے، بھرے دربار میں کافروں کو اچھی طرح سنا کر خوب اچھی باتیں سنائیں اور سامنے سے نکل گیا، اور کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ ہاتھ تک پکڑ لیتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب آدمی نیک بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شخصیت میں ایک روب پیدا کرتا ہے، اس کی مزاج میں روب پیدا کر دیتا ہے، زبان میں، اس کے الفاظ میں وہ تاثیر پیدا کرتا ہے کہ دوسرے
اس کے خلاف کرنے کی جرات نہیں کرتے. اگر کرنے لگیں اللہ تعالیٰ کسی ایک دو کے دل میں ایسا روب اور خوف ڈالے گا, وہ منع کریں گے نہیں نہیں یار اس کے خلاف نہیں کرو یار, بس چھوڑ دو, نہیں یار ایسا نہ ہو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے, یوں دل میں ڈالے گا. ایسی ہماری جو بچیاں ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ سازش کا جواب سازش سے نہ دیں. اگر آپ سمجھتی ہیں نندیں اور ساس میرے خلاف سازش کر رہی ہیں اور آپ نے بھی ایک, پھر بہویں جو ہے نا یہ ایک اپنا گروپ بنا لیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں اب ہم یہاں سے حملہ کریں گی وہاں سے وہ, پورا گھر میدان جنگ بن جاتا ہے, مردوں کی زندگی حرام ہو جاتی ہے, خود ان کو بھی سکون نہیں ملتا اور تباہی تباہی. اس کے برعکس آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, اپنے شوہر کی خدمت کریں, اپنی ساس کی خدمت کریں, نندوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں, انہیں بہنیں سمجھیں, ساس کو اپنی والدہ سمجھیں. پھر بھی اگر کوئی آپ کے ساتھ شرارت کرے گا 10 چیزوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے نکلنے کا سامان کرے گا, عزت کی بحالی آپ ہی کی ہوگی. اور پھر بھی فرض کر لیں اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھا کام نہیں کر رہے تھے, کوئی برائی تھی نو, لیکن آزمائشیں آپ پر بھی آئیں. لیکن آپ غور کریں گے کہ آزمائشیں ایک وقت تک رہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکلنے کا موقع دیا کہ آپ ہجرت فرما کر آئے اور پھر فاتح مکہ کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں. عزت آخر میں کس کی رہی؟ نبی کریم کی. ایسے وہ میری بہنیں, وہ میرے بھائی جو دیانتداری سے کام کر رہے ہوں تب بھی بعض اوقات مخالف ان پر غالب آ جائیں, گھبرائیں نہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ آپ کے لیے راستے بناتا رہے گا, کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. نمبر 2, اگر پہنچ رہا ہے آپ کی دیانتداری کے باوجود تو یہ اللہ کی طرف سے وقتی آزمائش ہے, ہمت رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نکلنے کا نہ صرف راستہ بنائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان پر غلبہ عطا فرمائے گا. یہ ہماری بہت مشاہدے کی بات ہے, بلکہ میں تجربہ بھی کہوں نا تو یہ غلط نہیں ہوگا. میں گناہ گار سا ایک طالب علم ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر غیب سے ایسی مدد کرتا ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. جب دنیا کے سارے ذرائع بالکل ختم اور مفقود نظر آتے ہیں, اللہ کی رحمت سامنے کھڑی ہوتی ہے. اب عام آدمی کی ترتیب اکثر ایسی ہوتی ہے کہ پہلے دنیا داروں کے پاس جانا, جب مایوس ہو تب اللہ کی طرف. اچھے آدمی کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے اپنے رب کی طرف, اور اگر رب ہدایت دیتا ہے تو پھر کسی مخلوق کی طرف. سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.